سینہ زنی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس علم کو اٹھاتے وقت جو آپ سب نے دعائیں مانگی، منتیں مانگی، خدا ان سب کو قبول فرمائے۔ جن مرحومین نے سالہ سال قبل اس علم کی بنیاد رکھی، وہ اس وقت یہاں نہیں ہے۔ خدا اس عزاداری کے ثواب کے صدقے ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اس محرم سے پہلے جن علماء کے بیانات سے آپ نے استفادہ کیا، جن مرثیت خوانوں کی مرثیت خوانی سن کر آپ کے آنکھوں میں آنسو نکلے اور جن نوا خوانوں کے نوحے سن کر آپ کی روح نے کربلا کی طرف پرواز کی، خدا ان تمام عزائے سید الشہداء کے خدمت گزاروں کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ اس جلوس میں جن مومنین نے اپنے تبرکات کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کیا، جن نوجوانوں نے سینہ زنی اور ماتمداری کی ہے، ان سب کی صحت و سلامتی و تندرستی کے لیے، مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھیں۔ نہایت مختصر وقت میں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ کے ہاتھوں میں ایک علم تھا۔ یہ علم کس چیز کی یاد ہے؟ آپ سب نے، شیعہ نوجوانوں نے، سنی نوجوانوں نے، حتیٰ ہندو نوجوانوں نے ہاتھ میں یہ علم اٹھایا ہے۔ ہم سب نے مذہب کو یہاں بلا دیا ہے۔ ہم سب نے یہاں دھرم اور ریلیجنس کی جو گیپ ہوتی ہے، جو ڈفرینسز ہوتی ہے، ہم نے ان سب کو بلایا ہے اور ایک علم ہم سب نے ہاتھ میں اٹھایا ہے۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ کس چیز کا سمبل ہے؟ یہ علم وفاداری کا علم تھا۔ وفاداری دین و مذہب سے بالا تر ایک چیز ہے۔ یہ کربلا کے وفادار لشکر کا جو سالار تھا، کربلا کے وفادار فوج کا جو سپہ سالار تھا، غازی علمدار، ان کی یاد میں یہ علم اوپر اٹھایا گیا ہے۔ یعنی آج وفاداری کا دن تھا اور وفاداری کے جو امام ہیں، وفاداری کے جو پیشوا ہے، وفاداری کے جو سمبل ہے، وفاداری کی جو علامت ہے، غازی علمدار، یہ اس کا علم تھا۔ آج اس زمانے میں اس علم کی امپورٹنس کیا ہے؟ آج ہر جگہ، ہر گلی، ہر کوچے، ہر میڈیا کے ٹی وی چینل پر بے وفاؤں کا ایک بہت بڑا لشکر نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ بے وفائی انسانی اصولوں، انسانی اقدار، انسانی ویلیوز کے ساتھ بے وفائی کرنے والوں کا لشکر۔ اور یہ لشکر، اس لشکر میں کہیں کہیں نامیاد مسلمان بھی دکھائی دیتے ہیں، جن کی بڑی بڑی داڑھی بھی بظاہر ہوتے ہیں،
اور اس بے وفائی کے لشکر میں کہیں کہیں ہندو بھائی بھی دکھائی دیتے ہیں جن کے ماتھے پر بظاہر ہندو مذہب کا وہ تلک بھی ہوتا ہے، اور اس میں کہیں کہیں ہمیں سنی بھائی بھی دکھائی دیتے ہیں، مگر وہ سب بے وفائی ہے، بے وفا ہے۔ اس کے ساتھ بے وفائی انسانی اصولوں کے ساتھ بے وفائی کرنے والوں کا لشکر۔ سبحان اللہ۔ انسانیت کے ساتھ بے وفائی کرنے والوں کا لشکر۔ مولا حسین علیہ السلام نے جو ایک چھوٹا سا لشکر کربلا میں جمع کیا تھا، اس میں بظاہر صرف 72 لوگ تھے، لیکن مولا حسین خود بتاتے ہیں ان 72 لوگوں میں ایک ایسی کوالٹی ہے جس کوالٹی کی وجہ سے یہ دنیا کے ٹاپ، دنیا کے بہترین انسانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ہم متشرف حسین سے پوچھتے ہیں مولا اس چھوٹے سے لشکر کے اندر کیا وہ کوالٹی ہے جس کی وجہ سے ان کی کوالٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، آپ روز عاشورہ ان کو اتنا اس انداز سے ان کو پکارتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں شب عاشورہ کے خطبے میں میرا یہ لشکر پیاسا ہے، میرا یہ لشکر چھوٹا ہے، مگر میرا یہ لشکر وفادار ہے۔ اس کے ساتھ وفادار دنیا کے پاک ترین انسان حسین علیہ السلام کے ساتھ وفادار۔ کس کا وفادار؟ انسانی اصولوں اور ہیومن رائٹس کا وفادار۔ کس کا وفادار؟ انسانی ویلیوز اور انسانی اقدار کا وفادار۔ وہ انسانی ویلیوز کیا ہے؟ وہ انسانی اقدار کیا ہے؟ وہ ہیومن رائٹس کیا ہے؟ بنیادی رائٹ انسان کا یہ ہے کہ جیو اور جینے دو۔ جیو اور کسی کے جینے میں کسی قسم کا خلل مت ڈالو۔ تمام مذاہب میں، تمام ریلیجن میں بنیادی رائٹ جو انسان کا ہے وہ یہی رائٹ ہے، انسان کو جینے دو۔ اور مولا حسین علیہ السلام کے لشکر نے کربلا کے میدان میں اس اصول کی کس خوبصورتی کے ساتھ پاسداری کی۔ میرے شیعہ نوجوان ماتمیوں، میرے ہندو حسین کے ماننے والے بھائیوں، میرے سنی حسین کے ماننے والے دوستوں، پتا ہے حسین علیہ السلام نے کس خوبصورتی کے ساتھ انسانی ویلیوز کے ساتھ وفاداری کی، انسانی اصول کے ساتھ وفاداری کی، انسانی اقدار کے ساتھ کس خوبصورتی کے ساتھ وفاداری کی۔ ایک نمونہ تاکہ آپ کو اس بات کا جواب ملے ہر سال یہ وفاداری کا علم کیوں بلند کرنا۔ جو بات مجھے کل کہنی چاہیے کہ اتفاقاً وہ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور آج ہی موقع ہے وہ بات کہنے کا۔ حسین کربلا پہنچے نہیں تھے کہ خود کا 1000 کا لشکر کوفے سے باہر حسین علیہ السلام کو اسیر کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے پہنچا۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی، میرے بارہ یہی پتا، بہت سارے لوگ اپنا ٹیلنٹ وقت کے شیطانوں کو دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے کرمنل لوگوں کی، مجرموں کے جرم میں کیا اپنا ٹیلنٹ پیش کرتے ہیں۔ خود عمر سعد اور ابن زیاد کے کہنے پر کوفے سے باہر مولا حسین کے چھوٹے لشکر کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا۔ اس جگہ کا نام تھا منزل شرا۔ منزل شرا، ہیومن رائٹس کی پاسداری، انسانی اصولوں کی پاسداری۔
انسانی ویلیو کی پاسداری. جب یہ لشکر پہنچا، اس لشکر کو حسین اور حسین کے چھوٹے لشکر کو گرفتار اور اسیر کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ جب یہ کوفے کے صحراؤں میں چلتا ہوا منزل شرا پر پہنچا تو تاریخ نے لکھا کہ جب یہ لشکر 1000 کا لشکر حسین کے پاس پہنچا تو یہ 1000 کا لشکر کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا، بدن میں رعشہ تھا، زبانیں خشک ہو چکی تھی. ان کے گھوڑے اور اونٹ ان سے سنبھلے نہیں جاتے تھے. ان کے ہاتھوں میں جو ہتھیار تھے، تیر و تلوار تھے، بدن میں لرزش کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے ان سے وہ ہتھیار بھی سنبھلے نہیں جاتے تھے. 1000 کا لشکر اور مولا حسین کا ایک چھوٹا سا لشکر. میرے عزادار بھائیوں، میرے سنی بھائیوں، میرے ہندو بھائیوں، یہی چیز ہمیں کربلا کو بار بار دہرانے کے لیے تیار اور آمادہ ہے. اگر دنیا کی عام جنگ ہوتی تو اس چھوٹے سے لشکر کا کمانڈر اپنے ساتھیوں سے کہتا، ساتھیوں اس 1000 لشکر کا کام تمام کرنے کا یہی بہترین موقع ہے. ہوتا نا، تھکا ہوا، پیاس سے لرزتا ہوا، کانپتا ہوا لشکر. تاریخ نے لکھا. میرے ہندو بھائیوں دیکھو ہم کس کی یاد منا رہے، میرے سنی بھائیوں دیکھو ہم کس کی یاد منا رہے، میرے شیعہ بھائیوں دیکھو ہم کس کی یاد منا رہے. دیکھو حسین کا راستہ کیا ہے، حسین کا پاتھ کیا ہے، حسین کا مشن کیا ہے، حسین کا راستہ کیا ہے، حسین کی دعوت کیا ہے، حسین کی وائس کیا ہے، حسین کی میسج کیا ہے. 1000 کا لشکر، ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، ان کے ہاتھ میں گلدستے نہیں ہیں. وہ حسین کے ویلکم کے لیے نہیں آئے، حسین کو اسیر کرنے کے لیے آئے. لیکن حقوق بشر کے اس پاسبان نے، ہیومن رائٹس کے اس رکھوالے نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ساتھیوں ہم نے جو خیموں میں پانی رکھا ہوا ہے ذرا وہ پانی نکالو اور اس 1000 لشکر کو بھی پلاؤ اور اس 1000 لشکر کے گھوڑوں اور اونٹوں کو بھی پلاؤ. کیا آپ نے دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں ایسا کوئی امام اور کمانڈر دیکھا ہے جو اپنے ہی ہاتھوں اپنے دشمن کو پانی پلائے؟ کبھی نہیں دیکھا. اور پھر آسمان نے دیکھا حسین کا چھوٹا لشکر. انہوں نے خیمے سے پانی نکالا اور کچھ لوگ سواروں کو پانی پلا رہے تھے اور کچھ لوگ سواریوں کو پانی پلا رہے تھے. اس سے بھی تعجب، اس کے بعد آسمان نے دیکھا، آسمان کے فرشتوں نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں بھی ایک مشکیزہ اٹھایا. یہ منزل شرف ہوا. جو بات کھانا ہے اس سے زیادہ اس ملک میں اس حسینی پیغام کی زیادہ ضرورت ہے. مذہب جو توڑنے کے لیے ہے آج مذہب توڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. مذہب جو نفرتوں کی دیواریں توڑنے کے لیے ہے آج مذہب کے ذریعے نفرتوں کی دیواریں بلند کی جا رہی ہیں. آسمان نے دیکھا حسین علیہ السلام نے ایک مشکیزہ اٹھایا. اس لیے پھر حسین علیہ السلام، یہ عزادار کی کیا ذمہ داری ہے، ان ماتمیوں کی کیا ذمہ داری ہے، ہماری بہنوں کی کیا ذمہ داری ہے، ہمارے پڑوا کی کیا ذمہ داری ہے، ہمارے مرشد خانوں کی کیا ذمہ داری ہے، ہمارے گواہانوں کی کیا ذمہ داری ہے. ہمیں ان تمام چیزوں کے ذریعے حسین کا کون سا میسج انسانیت کو ڈیلیور کرنا ہے. پھر آسمان کے فرشتوں نے دیکھا
حسین نے ایک مشکیزہ پانی کا اٹھایا اور ان اونٹوں کے تلووں کو حسین علیہ السلام اپنے بچوں کا پانی چھڑک رہے تھے اور حسین گویا اعلان کر رہے تھے لوگوں انسان کو چھوڑو جانور کو چھوڑو یہ جانور جس ریتلی مٹی میں ریگستان میں چل کر آئے ہیں چلتے اس ریگستان میں ان کے یہ سم ان کے یہ پاؤں گرم ہو چکے ہیں مجھ فاطمہ الزہرا کے فرزند سے ان جانوروں کے سموں کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی کیا آج پوری دنیا کو حسین کی اس میسج کی ضرورت نہیں ہے کیا آج پورے انڈیا کو اس میسج کی ضرورت نہیں ہے کیا آج ایم پی میں اس میسج کی ضرورت نہیں ہے کیا ہر ہندو گھر میں ہر مسلم گھر میں ہر شیعہ گھر میں ہر غریب میں ہر کوچے میں اس میسج کی ضرورت نہیں ہے اسی لائف سٹائل کے ذریعے ہم پیسفل زندگی گزارنے کے اہل ہو سکتے ہیں اور اس سے عجیب منظر میں مسائل زیادہ نہیں پڑھوں گا میسج دینا چاہتا ہوں اس سے زیادہ عجیب منظر آسمان نے دیکھا کیوں حسین کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے میں اکثر اپنی مجالس میں کہتا ہوں حسین کا میسج انسانیت کے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے حسین کا میسج اور حسین کا پیغام پوری انسانیت کے لیے اس آکسیجن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے آکسیجن نہیں ملے گی تو ہمارے جسموں کو خطرہ ہے اگر انسان حسین کا پیغام نہیں ملے گا تو ہماری روح کو اور ہماری زندگی کو اور ہماری انسانیت کو خطرہ ہے اور آج یقین مانیے آج انسانیت خطرے کی زد میں ہے آج انسانیت خطرے کی زد میں ہے آج صرف مسلمان خطرے میں نہیں ہے ہندو خطرے میں نہیں ہے جس ہندو بھائی کو دلوں میں نفرت کری جائے یہ دل محبت کی جگہ ہے نفرت کی جگہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جس مسلم کا دل نفرت سے بھرا جائے یہ اس مسلمان کے ساتھ خیانت کی جاتی ہے جس ہندو کے دل میں نفرت بھری جائے یہ اس ہندو کے ساتھ خیانت کی جا رہی ہے پھر جب یہ منظر ختم ہو گیا دن ڈھلنے کا قریب تھا کہ ایک مرتبہ اسی 1000 لشکر میں سے ایک سپاہی ویکنس کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے قافلے سے پیچھے رہ گیا خود کا لشکر ظہر کے موقع پر حسین سے ملا اور یہ ایک سپاہی غروب کے وقت منزل شراب پر پہنچا دل ہی دل میں کہنے لگا میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہے مجھے کوئی پانی نہیں پلا رہا ہے میری ضعیف بدن کی کسی کو فکر نہیں ہے اچھا اس سے پہلے یہ خود علی ابن تہانی محاربی اس کا نام ہے یہ خود کہتا ہے جب میں غروب کے وقت منزل شرف پر پہنچا میں نے خود دیکھا حسین اور حسین کا لشکر اس وقت بھی پھر اور پھر کے جانوروں کو اپنے ہاتھوں پانی پلا رہا یہ علی ابن تہانی محاربی کہتا ہے میں نے دیکھا کوئی میری طرف متوجہ نہیں ہے میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہے اتنے میں میں نے دیکھا ایک نورانی انسان پانی کا ایک کوزہ لیے ہوئے مجھ سے کہہ رہا پانی پیو میرے بدن میں راشا تھا میرے ہاتھوں میں راشا تھا میں وہ پانی کا کوزہ نہیں لے سکا حسین علیہ السلام نے مجھ سے کہا انکر راویہ ذرا ان کو بٹھاؤ میں ان کی وہ حجاز کی زبان نہیں سمجھ پایا حسین نے میرے اونٹ کی لگام پکڑی بٹھایا مجھ سے کہا یہ لوگ کوزہ میں پانی لو میں وہ نہیں لے سکا پھر میں نے دیکھا حسین علیہ السلام نے وہ پانی اپنے ہاتھوں میں لے کر میرے منہ میں یہ ہے مکتب حسین یہ ہے حسین کا سکول یہ ہے حسین کا وہ سکول جہاں اس طرح جینے کے آداب سکھائے جاتے ہیں یہ
وفا جہاں اس طرح انسانیت کے ساتھ وفا کرنا سکھایا جاتا ہے، جہاں اس طرح انسانی اصولوں کے ساتھ وفاداری کرنا سکھایا جاتا ہے، جہاں اس طرح انسانی ویلیوز کے ساتھ وفا کرنا سکھایا جاتا ہے، جہاں اس طرح انسانیت کے ساتھ وفا کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اور ان وفاداروں کے امام اور ان وفاداروں کے سالار کا نام تھا علمدار کربلا۔ جب یہ وفاداری اس وفادار لشکر کا ایک ایک سپاہی وفا کے میدان میں اپنی ذمہ داری نبھا چکا تو اس لشکر کا سالار علمدار حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ مولا حسین سے کہتا ہے، مولا حسین مجھے رنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین علمدار سے کہتے ہیں، علمدار تو میرے لشکر کا سالار ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ شاید علمدار نے کہا ہوگا، مولا جس لشکر کا میں سالار تھا وہ لشکر کہاں بچا ہے، وہ تو مقتل میں پڑا ہوا سو رہا ہے۔ حسین علیہ السلام نے علمدار سے کہا، علمدار دیکھ رہے ہو خیمے میں خیموں سے ایسے التش کی آواز آ رہی ہے، عزادارت دیکھو حسین علیہ السلام کس طرح دشمنوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اب دیکھو دنیا انسانی اصولوں کے ساتھ بے وفائی کرنے والا لشکر، اب یہی حسین ہے، اس کے بچے روز عاشورا التش کر رہے ہیں، وہ پانی کے ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے مشکیزہ علمدار کے ہاتھ میں دی، کہا علمدار اگر ہو سکے تو ان بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ علمدار وہ شیر دلاور جب مقتل کی طرف گیا، 4000 لشکر نہر فرات پر پہرا دے رہا تھا۔ جب حیدر کا یہ جری شیر آگے بڑھا تو وہ 4000 کا لشکر بگڑ گیا۔ علمدار نہر فرات میں وارد ہوئے، مشکیزہ سکینہ کو پر کیا، ایک مرتبہ ایک چندو میں کچھ پانی اٹھایا، دل چاہ پینا چاہتے تھے لیکن دور سے لوگوں نے دیکھا، علمدار نے وہ پانی پھینک دیا اور اپنے آپ سے کہا، عباس کیا تو ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہے؟ تیرا مولا خیموں میں پیاس سے مر رہا ہے اور حسین کے بچے پیاس سے مر رہے۔ علمدار عباس یہ وفا کا تقاضا نہیں ہے، یہ غیرت کا تقاضا نہیں ہے، یہ دین کا تقاضا نہیں ہے، اسی وفادار کی یاد ہے۔ کہتے ہیں علمدار کو پانی پہنچانے کی اتنی طرف تھی کہ جہاں سے آئے تھے اس راستے سے علمدار نہیں گئے، جھاڑیوں کی طرف سے بچوں کے لیے پانی پہنچانا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک لڑی نے حملہ کیا، اس وفادار کا دایا بازو قلم ہوا۔ علمدار نے مشکیزہ اپنے دانتوں میں سنبھالی، آگے بڑھے، ایک مرتبہ اور حملہ ہوا، علمدار کا ایک اور بازو قلم ہوا۔ اس علی کے وفادار نے مشکیزہ اپنے دانتوں میں سنبھالی، خیموں کی طرف بڑھنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک لڑی نے ایسا تیر چلایا، مشکیزہ چلنے